الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما وعملا وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا،، اللہ، 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 تھار قسم کی حمد و ثنا اللہ کا ملحقمین کے لیے
جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے، رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہاء دین، ائمہ دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آپ کے سامنے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ان نفوس قدسیہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی تھی، جن کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا، دنیا کے ہر بر اعظم میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر بستی، ہر گلی اور ہر محلے تک پہنچا ہے۔ انہی میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جو اسلام کے سب سے پہلے مبلغ، داعی اور سفیر تھے۔ اسلام سے پہلے کی زندگی ان کی شہزادوں سی تھی، بہترین لباس پہننے والے اور ایسی خوشبو لگانے والے کہ جو پورے مکہ میں کوئی نہیں لگایا کرتا تھا، زلفیں ایسی تھی کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی، حسین اتنے تھے کہ پورے مکہ کے اندر شاید ان کے حسن کا کوئی مقابلہ نہ کرنے والا تھا۔ لباس ایسا پہنا کرتے کہ جو ایک دفعہ پہنتے دوبارہ وہ لباس بھی نہیں پہنتے تھے، ایسی زندگی بسر کرنے والا یہ شہزادہ تھا۔ پتہ چلتا ہے ان کو کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ سننا تھا تو پروانہ وار چلے آئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ دار ارقم کے اندر اپنے چند ساتھیوں کو لیے ہوئے بیٹھے تھے اور ان سے دین کی باتیں کر رہے تھے، قرآن سنا رہے تھے، جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔
جنت کی نعمتوں کے نقشے کھینچے جا رہے تھے اور جہنم کے عذاب سے اپنے صحابہ کو ڈرا رہے تھے۔ جب یہ دل نشیں تبلیغ دیکھی سنی، حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حلقہ باگوش اسلام ہو گئے، ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے آپ کے دین نے بڑا متاثر کیا ہے، میں نے سوچا ہے، سمجھا ہے، میرے دل و دماغ سے یہی آواز آئی ہے کہ یہی سچا دین ہے، اسلام ہی دین فطرت ہے، دین خدا بند عالم ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں اور آپ کی بیعت کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا جو علم ہے وہ آپ کی بستی کے ہی ایک بندے حضرت طلحہ کو پتہ چلتا ہے، وہ بھی جو ہیں کہ ابھی مسلمان نہیں تھے، وہ آ کر کے آپ کی ماں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا جو شہزادہ ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ ماں بلاتی ہے، انتظار میں بیٹھ جاتی ہے کہ مصعب جب آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گی کہ یہ تو نے کیا کیا ہے۔ مصعب آتے ہیں تو مصعب کی ماں پوچھتی ہے کہ مصعب تو بے دین ہو گیا ہے، تو نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ مصعب کہتے ہیں کہ والدہ محترمہ، مجھے اللہ کا جو سچا دین تھا وہ میرے دل میں گھر کر گیا، میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اس دین کے اوپر رہے، تجھے یہ دین چھوڑنا ہی پڑے گا، تجھے اس دین سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، پہلے دین پہ آنا ہوگا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو اگنور کرتے ہیں اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ماں نے مزید سختی کی، باندھ دیے گئے، مار دھاڑ شروع ہو گئی ہے حضرت مصعب ابن عمیر کی، ماں بھی مار رہی ہے اور دوسرے جو دشمنان اسلام ہیں وہ بھی مار رہے ہیں، اذیت پہنچ رہی ہے، لیکن ہر اذیت کو سہ رہے ہیں۔ یہ وہی حضرت مصعب ابن عمیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ معطر بدن تھا ان کا، ہر وقت بدن جو ہے وہ معطر رہا کرتا تھا، قیمتی خوشبوؤں کے ساتھ، شہزادوں جیسا ان کا لباس تھا، اور حضرمی جوتی پہننے والے گھر کے اندر باہر کہ جو بادشاہ پہنا کرتے تھے، نرم و نازک جسم تھا۔ جب اسلام قبول کیا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مصعب اپنے اسلام کو بھی ظاہر نہ کرنا،
تمہارا بدن بڑا نازک ہے، جسم بڑا نرم و ملائم ہے، بادشاہوں اور شہزادوں سے زندگی بسر کرنے والا تو مصعب ہے، تکلیفیں آئیں گی تو شاید سہ نہ پائے، اس لیے اپنے اسلام کو بھی تھوڑے وقت کے لیے اگر چھپا بھی لے تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن مصعب نہ مانے، اسلام کو ظاہر کیا، اس کا اظہار کر دیا۔ عزیز دوستو بھائیو، پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اپنے پرائے ہو گئے، پرائے بھی ٹوٹے ہیں آپ کے اوپر، اور اپنی ماں جو ہے بڑی لال لڈانے والی، شہزادوں سے زندگی بسر کروانے والی، آپ کے ہر خواہش کا احترام کرنے والی والدہ جو ہے وہ بھی آپ کی دشمن ہے، وہ بھی مار رہی ہے۔ برداشت نہیں کر سکے، وہاں سے نکلتے ہیں پھر اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ بھی حبشہ ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ مصعب ابن عمیر نے بھی انہی کی راہ لی اور چل دیے۔ کچھ وقت گزرا تو کسی نے کہہ دیا حالات مکہ جو ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر کے پیش ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا شروع کیا ہے۔ لیکن حالات جوں کہ تو ہیں، شیب ابی طالب کا زمانہ آ جاتا ہے، یہ شہزادہ وہاں بھی تکلیفیں سہتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ پھر جو ہے غصے ہوتے ہیں، مارتے ہیں کہ مصعب اس دین کو چھوڑ دے، یہ دین تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، چھوڑ اس کو۔ تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن یہ اسلام کا شہزادہ، اسلام کا سپاہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شاگرد، یہ آپ کا ساتھی، آپ کا صحابی، جس کے دل کے اندر اسلام گر کر چکا ہے، یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ مارتے ہیں، سارے ناراض ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جب آہو ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے شداد و امان آ جائے، کسی دم کی کسی ڈر سے میرا دل گٹ نہیں سکتا، خدا کا نام لینے سے میں ذرا بھی ہٹ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں اور جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی ماں ہے جو اپنے بیٹے کے لیے تپتی دھوپ بھی برداشت نہیں کیا کرتی تھی، گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیا کرتی تھی، ہر وقت اپنے بیٹے کی نعمت ناز و نعم میں پالتی تھی ان کو، ہر وقت ہر چیز کا خیال رکھنے والی ماں تھی۔ لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، پرائے تو پرائے تھے، اپنی ماں بھی سخت مخالف ہو گئی، ماں بھی مارا کرتی تھی، لیکن جسم کے بڑے نرم و ناز و نعم میں پلنے والے مصعب تھے نا، اب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں تو یہاں نہیں رہ پاؤں گا۔ اتنے میں مدینہ طیبہ سے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب وہ واپس گئے، 6 بندے تھے، جا کر کے انہوں نے اپنی سی کوشش کی اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔
اب پھر وہ تقریباً 1 سال کے بعد آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ہم 6 تھے اب 12 ہو چکے ہیں۔ تو اب ماحول بڑا سازگار ہے مدینے کا، لوگوں کو دعوت پیش کی جائے نا تو مان جاتے ہیں، نرم لہجے ہیں، نرم دل و دماغ کے لوگ ہیں۔ اب ہمیں کوئی مبلغ دے دیجئے، اسلام کا کوئی داعی دے دیجئے کہ جو جا کر کے تبلیغ کرے اور لوگ جو ہیں وہ دعوت کو قبول کریں اور اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو جائیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قم یا مصعب، اے مصعب اٹھیے نا اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جائیے اور مدینے کے اندر جا کر کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے نا، جا کر کے اسلام کی تعلیم دیجیے نا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ چلے جاتے، وہاں جا کر کے اپنی دعوتی زندگی کا، تبلیغی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اب یہ اسلام کے پہلے سفیر ہیں، اسلام کے پہلے داعی ہیں، اسلام کے پہلے مبلغ بن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر جا رہے ہیں۔ آج بھی جماعتیں نکلتی ہیں تبلیغ کے لیے، آج بھی علماء نکلتے ہیں اللہ کا دین سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے۔ تو ان کے امام اور سرخیل جو تھے وہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، نوجوان آدمی ہیں۔ اب اللہ نے شوق، جذبہ اور ولولہ اور ذوق اتنا دیا ہے کہ اب بس صبح شام ان کا یہی جو ہے وہ ذوق اور شوق ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، دن کو تبلیغ، رات کو تبلیغ، ایک ہلچل مدینے کے اندر مچا دی ہے، اور لوگ بھی جو ہیں ان کی بات کو سنتے ہیں۔ اللہ نے اثر اتنا عطا فرما دیا تھا، اور پھر انسان اتنی قربانیوں کے بعد جو ہے وہ اس مقام پر پہنچے کہ لوگوں کو تبلیغ کرے۔ قربانیاں بڑی دی ہیں سیدنا مصعب ابن عمیر، شہزادوں جیسی زندگی چھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کیا تھا غرباء نے، غریب غریب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہ غریب تھے۔ اللہ اکبر۔ مکہ کے اندر ایسی خوشبو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، ایسے کپڑے کوئی نہیں پہنتا تھا جیسے مصعب ابن عمیر پہنا کرتے تھے، اور پتہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام قبول کیا نا، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے بخشا ہے جن کو تو نے ذوق خدائی، نیل ان کی ٹھوکر پر دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال و دولت نہ کشور کشائی۔ مومن کے لیے سب سے بڑھ کر یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی، اسلام کے اوپر چلنے والا، اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے سوچا کرتا ہے۔ وہ دنیا کو چھوڑے ہوئے ہے، دنیا سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ یہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ مثال ہے۔ ہم مدینہ پاک میں چلے جاتے ہیں، ایک دن ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ مدینے کے اندر یہ انہی کے ہاں ٹھہرے تھے، باغ میں بیٹھے ہیں، چند ساتھی بھی ساتھ ہیں، ان کو قرآن سناتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں سیدنا مصعب ابن عمیر۔ وہاں پر پتہ چلتا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اسی طرح سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے قبیلے کے سرخیل ہیں، سردار اور لیڈر ہیں۔
سعد بن معاذ بھیجتے ہیں سیدنا اسیر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ نہ جا کر کے ان کو روکیے، وہ ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ دعوت دین جو دے رہے ہیں لوگوں کو صابی بنا رہے ہیں، بے دین کر رہے ہیں، صابی بے دین کر رہے ہیں، ہمارے دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں۔ عجیب بات تھی کہ وہ کیا کر رہے تھے مسلمان، اور یہ کہتے تھے کہ صابی کر رہے ہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے یہی کہنا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسید آپ جائیے، وہ اسد بن زرارہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے، کہتے ہیں کہ وہ میرا خالہ زاد ہے، آپ جا کر کے سمجھائیے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ پکڑتے ہیں، لہراتے ہوئے باغ کی طرف چلے جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں مصعب تو کیا کر رہا ہے، تو لوگوں کو بھٹکٹا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی میری بات سن لے، بات سننے میں حرج کیا ہے، اگر تجھے اچھی لگے تو قبول کر لینا، نہ اچھی لگے تو ہم دوبارہ دعوت نہیں دیں گے آپ کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بیٹھ گئے، نیزہ زمین میں گاڑا اور بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے ہیں تو انہوں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، قرآن سنتے جاتے ہیں، سورہ زخرف پڑھی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورہ زخرف کی آیتیں تلاوت ہو رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، پھر پڑھنے والے بھی حضرت مصعب ابن عمیر ہیں، اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے یہ پیارے ساتھی ہیں، یہ مبلغ ہیں، پرتاثیر آواز رکھنے والے۔ اللہ اکبر، دیکھتے ہیں سامنے اسید قرآن سن رہے ہیں، ساتھ روتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں یار اتنی پیاری کلام، اللہ اکبر، اتنا پیارا قرآن ہے تمہارا، مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہارے دین میں شامل ہونے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بس کچھ نہیں کرنا پڑتا، تک تحصیل غسل کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو، 2 رکعتیں پڑھو، ہمارے دین کے اندر تم شامل ہو۔ آپ کہتے ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کہتے ہیں کہ میں ایک اور بندے کو بیچتا ہوں، اگر وہ تمہارے دین پر آ گیا نا تو بس پھر سارا مدینہ ہی آ جائے گا۔ سردار تھے نا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہ جا کر کے اسید بن حضیر ان سے کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنا کام کر آیا ہوں، میں نے تو ان کو بڑا سمجھایا، جو کرنا تھا کر دیا ہے، اب آپ جائیے، آپ کی ضرورت ہے ان کو۔ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی میں اب ان کو بتا کر کے آتا ہوں۔ وہ بھی یوں ہی نیزہ جو ہے لہراتے ہوئے جاتے ہیں کہ مصعب کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اور جو اسد بن زرارہ میرا خالہ زاد نہ ہوتا تو میں اس کو بھی ضرور جو ہے قتل کر دیتا۔ ان کی جسارت کے ہماری مرضی کے بغیر جو ہے مدینے کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت سعد جو ہیں وہ بھی آتے ہیں، وہی بات کہی حضرت مصعب ابن عمیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کہ بھائی بیٹھو، اتنے گرم کی ہوتے ہو، اگر ہماری بات جو ہے وہ اچھی لگے تو مان لینا، نہ لگے تو چھوڑ دینا، ہمارا کون سا کوئی زور زبردستی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کہتے ہیں یار تھے عرب لیکن انصاف والے تھے، بات سن لیا کرتے تھے کسی کی۔ انہوں نے کہا بات تو آپ نے اچھی کی ہے، ٹھیک ہے، اچھی لگی تو ماننی چاہیے، نہ لگے تو نہ صحیح۔ پھر انہوں نے کہا چلو بیٹھو، پھر اب یہ لوہا گرم ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے ہم ضرب لگائیں گے، اور ضرب بھی پھر کس بات کی ہے؟ قرآن پاک کی ضرب۔ اور یہ جس کے دل کے اوپر لگ جائے، اگر اوپر سے
اجازت مل گئی ہے، اللہ کی چاہت ہو گئی ہے، تو اسلام لائے بغیر بندہ رہتا نہیں ہے، یہ اتنا اثر کرتا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، سورۃ الزخرف پڑھ رہے ہیں، اور سامنے بیٹھے ہوئے سعد بن معاذ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھتے ہیں کہ سعد کی آنکھوں سے بھی اشک بہہ رہے ہیں، آنسو جاری ہو گئے ہیں، آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ سعد بن معاذ کوئی عام صحابی نہیں ہے، ان کی وفات پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سعد کی وفات پہ اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا ہے۔ اتنا جلیل القدر انسان بنے تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سعد کا یہ حال دیکھا نا تو کہنے لگے کہ میں نے نا اس جب آیا تھا میرے پاس پیغام لے کر تو میں اس کو دیکھ چکا تھا کہ جس چہرے سے وہ گیا تھا ویسے وہ واپس نہیں آ رہا۔ اسلام کا نور اور نورانیت جو ہے وہ دور سے جو ہے پہچانی جاتی ہے جب چہروں پر چھا جاتی ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ بھی یہی منہ لے کر کے اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، اسلام قبول کر کے، اور اپنی قوم والوں کو جا کر کے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے آپ نے کیسا پایا ہے آج تک، کیا مانتے ہو مجھے؟ انہوں نے کہا سیدنا آپ ہمارے سردار ہیں، امام ہیں، آپ علم و فضل میں ہم سے زیادہ، پہلے بھی ہم نے آپ کو سپہ سالاری عطا کی تھی، جو آپ کا فیصلہ ہوتا ہم مانتے ہیں۔ فرمایا پھر سن لو میری قوم کے لوگوں، میں اس شخص کو کبھی نہیں بلاؤں گا، اس سے بات نہیں کروں گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کرے گا۔ شام تک کوئی ایسا اس قوم کا فرد نہیں تھا، نہ خواتین میں نہ مردوں میں، جو اسلام کی حقانیت کو اپنے دل کی گہرائیوں میں نہیں اتار چکا تھا۔ یہ دعوت کس کی تھی؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اسلام صرف غرباء نے قبول نہیں کیا، اسید بن حضیر بھی اپنی قوم کے سردار تھے، سعد ابن معاذ بھی اپنی قوم کے سردار تھے۔ اسید کے کیا کہنے، قرآن پڑھتے ہیں، ایک دن قرآن پڑھ رہے ہیں، رات کو اوپر سے روشنیاں جو ہے وہ نیچے آ رہی ہیں، گھوڑا ساتھ بندھا ہوا ہے، گھوڑے نے حرکت شروع کی، اچھلنا کودنا شروع کیا، انہوں نے قرآن کی تلاوت بند کی تو وہ گھوڑا جو ہے وہ سکون میں آ گیا۔ اب پھر قرآن پڑھتے ہیں اسید بن حضیر تو پھر وہ روشنیاں نیچے آتی ہیں، گھوڑا پھر اچھل کود شروع کر دیتا ہے، یہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہی بات اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو صبح بتلائی، فرمایا اسید وہ اللہ کے نورانی فرشتے تھے، اگر تو قرآن کی تلاوت نہ روکتا صبح کی روشنی میں مدینے کے لوگ ان فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ قرآن پڑھا تھا اسید ابن حضیر نے، اتنی تاثیر، اللہ اکبر۔ اور ان دونوں کو کس نے دعوت دی؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ ایسا عالم ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کا سردار کوئی ہوگا، کسی کا کوئی ہوگا، اور علماء کا جو سردار اور امام ہوگا وہ معاذ ابن جبل ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو بھی انہی نے دعوت دی، اور پھر ایسا ماحول کریٹ کیا، بنا دیا۔ آج کا موسم آیا، آپ 73 بندوں کو لے کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حج ادا کیا۔ عزیز دوستو،
مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ماں کو کہ میرا بیٹا آ رہا ہے۔ ماں نے پیغام بھیجا، او مصعب سب سے پہلے تو نے مجھے آ کر کے ملنا ہے، کسی اور کو نہیں ملنا۔ مصعب ابن عمیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میری ماں کو جا کے پیغام دے دو کہ میں مسلمان ہوں، میں تجھے پہلے نہیں ملوں گا بلکہ میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سب سے پہلے وہاں آ کر کے حاضری دوں گا، پیش ہوں گا، اور پھر دل کیا تو تجھے بھی ملنے آ جاؤں گا۔ یہ وہ ماں ہے، باپ پہلے فوت ہو چکا ہے، لاڈوں سے پالا تھا ماں نے، شہزادوں سے زندگی جو ہے مصعب کو عطا کی تھی ماں نے، لیکن جب اسلام کے جو ہے نور سے دل منور ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رشتہ ناطہ قائم ہو گیا کہ اب سارے رشتے جو ہیں بڑے سے بڑا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے لیکن یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا میرے عزیز دوستو، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اسی جان نثار کو جو ہے اسلامی فوج کا علم عطا کیا تھا، اور سینے سے لے کر لگا کر جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے کہ آج رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سعادت مجھے عطا کی ہے کہ اسلامی فوج کا جو علم اور جھنڈا ہے وہ مجھے عطا کیا ہے۔ اسی طرح جنگ احد آ جاتی ہے، احد کے میدان کے اندر جھنڈا پھر جو دیا گیا، دیکھا گیا کہ کافروں کے اندر جو جھنڈا ہے کس کو دیا گیا ہے، ان کا قبیلہ تھا عبد الدار، اس قبیلے کے ایک شخص کو، اور کسی نے لکھا ہے ان کے بھائی کو دیا تھا کافروں نے۔ آپ نے فرمایا پھر ہماری طرف سے بھی جو علم جہاد ہے، جھنڈا ہے، وہ مصعب کو دیا جائے گا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈے کو پکڑا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور پھر ایک بندے نے جو ہے تلوار ماری، آپ کا دایاں ہاتھ جو ہے بازو اتار دیا، آپ نے بائیں طرف میں جو ہے وہ جھنڈا پکڑ لیا، بایاں بازو کٹ گیا، آپ نے ایسے اپنے سینے سے اس کو لگا لیا، اس نے ایک اور نیزہ مارا اور آپ وہیں پر جو ہے گر جاتے ہیں، جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑی بات یہ بھی تھی کہ آپ کی جو صورت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے ملتی تھی، تو جب گرے ہیں تو اس ظالم نے شور بلند کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لمحے جاتے جاتے حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر ان آیت کی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ میرے ساتھیوں سن لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ تم نے اپنی ایڑیوں کے بل پھرنا نہیں ہے، تم نے اس مشن کو جاری رکھنا ہے اور یہ مشن قیامت تک قائم رہے گا۔ یہ بات، یہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلامی لشکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کے گھبرا چکے تھے، پیچھے ہٹ چکے تھے، اب وہ پھر سے کھڑے ہوتے ہیں اور کافروں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جاتے جاتے بھی جو ہے وہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اب لوگوں نے جو ہے وہ حملہ کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، تو یہ آپ کے آگے حصار بن کے کھڑے رہے علم جہاد کو لے کر۔ اس وقت یہ جو ہیں شہید کیے گئے ہیں، اب شہداء کا جو ہے وہ لاشیں جو ہیں وہ اکٹھی کرنی شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناش مبارک کے اوپر جب پہنچے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مصعب تو کیسا تھا اور تو نے اسلام کے لیے کیسی جان بازی دکھائی ہے، کیسی قربانیاں دی ہیں، میں نے تجھے مکہ کے اندر دیکھا تھا
تیرے سے زیادہ معطر خوشبودار جسم کسی کا نہیں تھا، تیرے سے زیادہ خوبصورت زلفیں کسی کی نہیں تھی، تیرے سے زیادہ پیارا لباس مکے میں کسی کا نہیں ہوتا تھا، تیرے سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی نوجوان مکے میں نے نہیں دیکھا، لیکن تو نے ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام کے لیے قربان کر دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ مومنین میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو اپنی بات کو سچ کر چکے ہیں، اللہ کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو نبھا کر جا چکے، اور کتنے ہی ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ جو پیچھے انتظار کر رہے ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا وہ اپنی بات کو کبھی بھی نہیں بدلیں گے۔ موقع آئے گا اللہ کے رستے میں وہ آنے والے بھی کٹ جائیں گے۔ سعادت مند ہے وہ شخص کہ جس کی جان جو ہے وہ چلی جائے تو اللہ کے رستے کے اندر، نہیں تو میرے عزیز دوستو آپ سنتے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی فوت ہو رہا ہے، بچتے ہیں لوگ، کوئی ٹریکٹر کے نیچے آ کے جا رہا ہے، کوئی بس کے ایکسیڈنٹ میں جا رہا ہے، کس کی موت کسی طرح، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، سب نے جانا ہے۔ لیکن وہی کیا خوش قسمت انسان ہے کہ جس کی جان جائے تو اسلام کے لیے، جس کا مال جائے تو دین کے لیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی سر بلندی کے لیے۔ اس جیسا کوئی خوش قسمت انسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنا تن من دھن جو ہے اسلام کے لیے لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت پہ اللہ ہم سب کو کلمہ توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔